بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زبردست نشان۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 22 اکتوبر سن 1926۔ قسط اول، یہ ایمان نفس کے مشاہدات سے آتا ہے، اور جس کو ایسا ایمان حاصل ہو جائے اس کے یقین اور اخلاص میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوتا۔ سن 1926 میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کا ذکر فرما کر ایمان کے موضوع پر روشنی ڈالی ہے کہ انسان کن ذرائع سے ایمان لاتا ہے اور ان میں سے کون سا ذریعہ بہتر ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ قارئین کے استفادے کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے دو ہی کامل راستے ہیں، اور دونوں دو شہادتیں ہیں، جن میں سے ایک شہادت تو اپنے نفس کی ہے کہ انسان اپنے نفس سے یہ بات حاصل کرتا ہے کہ کوئی اللہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دوسری شہادت غیر کی ہے۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جو انسان کو خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر کامل یقین کرا سکے۔ عقل انسانی بھی ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے، اور انسان اس کی رہنمائی سے سمجھتا ہے کہ شاید میں نے مدعا کو پا لیا، لیکن چونکہ وہ ناقص ہوتی ہے اور اس کی رہنمائی ایسی محدود ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیال میں ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان کچھ نہ تھا، اور ایک ہی دن میں اسے اپنی غلطی اور کمی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت وہ اپنے آپ کو سلوک اور مدارج پر چلتا ہوا خیال کرتا ہے تو شام کو شکوک کی اندھیری سے اس کا دل اڑتا پھرتا ہے، لیکن جو وجود پہاڑ کی طرح ثابت ہوتے ہیں وہ اپنا قدم آگے ہی اٹھاتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی شہادت سے اپنے ایمان کو کامل بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نفس کی شہادت سے ایسا پختہ ایمان حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اتار چڑھاؤ سے بچے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان پر بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مگر وہ اس قسم کے اتار چڑھاؤ سے ہر قسم کے ظن اور شک سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک وقت ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں آ پڑی ہے، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سارے قانون قدرت نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور دوسرے وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے، لیکن باوجود اس کے ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا، بلکہ خطرے کے مقام پر ان کا ایمان آگے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہی بات ان کو ممتاز کر کے دکھاتی ہے۔ غزوہ حنین میں ایک موقع پر تمام صحابہ باستثناء 12 آدمیوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لشکر 12,000 کا تھا، ان میں سے صرف 12 آدمی بھاگ جانے کے خیال سے بچے تھے، اور باقی سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں اس جگہ کسی تاریخی پہلو پر روشنی نہیں ڈال رہا، اس لیے میں اس کی تفصیل اور وجوہات کو چھوڑتا ہوں، مگر بہرحال یہ بات ظاہر ہے کہ ایک موقع پر ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 آدمیوں کے درمیان رہ گئے، لیکن باوجود اس بات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مگر اس وقت بعض آپ کے شیداؤں نے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی کہ اس وقت آگے بڑھنا مناسب نہیں، آپ ٹھہریں کہ لشکر جمع ہو لے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری زندگی ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر ذرا بھی آنچ آئی تو مسلمان دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شہید ہو گئے تو اشاعت اسلام کے راستے میں پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ گو وہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو قتل ہونے سے بچا لے گا، لیکن وہ خدا کے استغنا پر بھی یقین رکھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے خیال کو ضروری سمجھتے تھے، اور یہ ایسا خیال تھا جو کبھی مبدل نہ ہونا تھا۔
وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ پھر بھی غنی ہے، اس لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ غرض بعض صحابہ نے باغ پکڑ لی، مگر آپ نے زور سے فرمایا کہ چھوڑ دو، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئے اور بلند آواز سے کہا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اگر نہ بولتے تو شاید نہ پہچانے جاتے۔ عرب میں اس زمانے میں کلغی یا تاج نہیں ہوتے تھے کہ ان سے کسی بادشاہ کو پہچان لیا جاتا، اور ایسے موقع پر جب کہ سارا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا ہو اور جان کا سخت خطرہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مگر آپ بڑھے اور بلند آواز سے کفار اور اپنے دشمنان برسر پیکار سے کہا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، جس کا مطلب یہی تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اور دوسرے جملے سے یہ مراد تھی کہ کوئی میری اس طاقت کو دیکھ کر کہ سامنے تو 4000 تیر انداز کھڑے ہیں اور میں ان کی طرف ہی بڑھا جاتا ہوں، یہ گمان نہ کر لے کہ میں خدا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس دوسرے فقرے سے آپ نے اپنی نبوت اور بشریت کا اظہار کیا ہے، اور اس سے وہ شبہ جو آپ کی الوہیت کے متعلق پیدا ہو سکتا تھا دور کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ گرداسپور میں آپ پر ایک مقدمہ کیا گیا۔ فریق مخالف کی طرف سے میجسٹریٹ کو، جو ان کا ہم قوم تھا، کہا گیا کہ یہ بدلہ لینے کا موقع ہے، اگر آج بدلہ نہ لیا تو قومی غدار سمجھے جاؤ گے۔ لاہور میں اس کے متعلق ان کا جلسہ ہوا جس میں یہ سب باتیں طے ہوئیں۔ خدا کے تصرف بڑے زبردست ہوتے ہیں اور اس کی حکمتیں باریک۔ انہی میں سے ایک شخص نے ایک احمدی کو یہ سب قصہ سنایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کہا کہ آپ ان کو خبر کر دیں، لیکن میرا نام نہ لیا جائے کیونکہ اس سے میں بدنام ہو جاؤں گا، اور ممکن ہے کہ ان کی طرف سے میرے ساتھ کوئی سخت سلوک کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس وقت کی حالت کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت باغ میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے ان میں سے نہایت گھبراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ یہ سنا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا کہ کیا آپ کو خدا پر ایمان نہیں؟ خدا کے نبی شیر ہوتے ہیں، وہ اگر مجھ پر ہاتھ ڈالے گا تو شیر پر ہاتھ ڈالے گا۔ تو یہ ایمان نفس کے مشاہدات سے آتا ہے، اور جس کو ایسا ایمان حاصل ہو جائے اس کے یقین اور اخلاص میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوتا، اس کی امیدوں میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوتا، اس کے ایمان میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اور بھی واقعہ گزرتا ہے تو وہ اور بھی بڑھتا ہے۔ دوسرے لوگ جس بات سے خوف کھا جاتے ہیں اور جس سے ان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ان کے اخلاص میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ان کے یقین میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اسی سے ان لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کے اخلاص میں ترقی ہوتی ہے اور ان کے یقین میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی ایسا حادثہ گزرتا ہے تو ایسا ایمان کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دور رہنے والوں کی آواز مایوسی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے ماننے والوں کی آواز شروع میں دھیمی اٹھتی ہے، نرمی کے ساتھ بلند ہوتی ہے، مگر ایسی آواز کا خاتمہ امنگوں پر ہوتا ہے، امیدوں پر ہوتا ہے۔ یرمیاء، حزقیل، دانیال، عزرا، حبقوق، میکا وغیرہ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کی آوازیں دھیمی ہوں گی اور افسوس کے ساتھ شروع ہوں گی، لیکن امید پر جا کر ختم ہوں گی۔ وہ شروع اس طرح ہوں گی، اے لوگو تم نے یہ کیا وہ کیا اس لیے یہ ہوگا، لیکن ختم اس بات پر ہوں گی کہ خدا تم کو نہیں چھوڑے گا، تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تو ان کی ابتدا غم و اندوہ سے ہوگی اور انتہا امید پر ہوگی۔ اول درجے کا ایمان اپنے نفس کی شہادت سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے درجے کا ایمان دوسرے لوگوں کی شہادت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ صادقوں کے معجزات، ان کی نصرت، خدا کی ان سے ہم کلامی کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایمان سے بڑھ کر جو عقل سے پیدا ہوتا ہے ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں
اسی لیے یہ اس سے بھی بلند ہے۔ پس یہ ایمان بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ایسا ایمان بھی اگر پیدا ہو جائے تو دنیا کی سب چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں اور صرف خدا تعالیٰ کا خیال رہ جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے جو ایمان حاصل ہوتا ہے وہ کوئی ایسا عمدہ اور مضبوط ایمان نہیں ہوتا۔ تمام دنیا کے عقلی ایمانوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ انسان کے اس ایمان کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہوں گے جو شہادت نفس سے یا کم از کم شہادت غیر سے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ میرے نزدیک تو وہ ایمان کہلانے کا ہی مستحق نہیں۔ عقل سے ایمان لانے والوں کے ایمانوں کو اگر جمع کیا جائے تو گو وہ ایمان کسی حد تک مشاہدہ بھی رکھتے ہوں اور محبت والے بھی ہوں، لیکن وہ پھر بھی سمندر کے مقابل پر قطرہ ہی ہوں گے، کیونکہ اس کی تمام قوت ان کے مقابل پر کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا انبیاء کو بار بار بھیجتا ہے، اور انبیاء کو بار بار بھیجنے سے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مردہ خدا نہیں ہوں، میں بیکار اور غافل خدا نہیں ہوں، میں اپنی قدرتیں اور طاقتیں ہمیشہ دکھاتا ہوں اور ہمیشہ دکھا سکتا ہوں، اور ان طاقتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ ایسے ایمان پیدا کراتا ہے اور بندوں کے لیے دونوں قسم کی راہیں کھول دیتا ہے۔ باقی آئندہ۔